اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک اور بہت ہی خاص قرآنی وظیفے کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن کریم کا دل کہی جانے والی سورت سورہ یاسین کی بے شمار فضیلتیں اور بے شمار فائدے بتانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ سورہ یاسین شریف کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ سورہ یاسین شریف کو صرف ایک بار پڑھنے کے ایسے انوکھے اور حیرت انگیز فائدے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جن کو جاننے کے بعد آپ سورہ یاسین شریف کو پڑھنا کبھی نہ چھوڑیں گے۔ سورہ یاسین شریف کے حیرت انگیز کمالات اگر آپ جان لیں تو آپ اس سورت کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنا لیں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے مکمل فائدے ملاحظہ فرما لیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین شریف کے کچھ وظائف بھی بتائے جائیں گے کہ جس پر عمل کر کے آپ اپنی ہر دلی حاجت اور مراد کو پا سکتے ہیں۔ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں۔ اب آئیے محترم ناظرین، سورہ یاسین شریف کی بے شمار فضیلتیں اور فائدے ملاحظہ فرمائیں اور آخر میں سورہ یاسین شریف کی مختصر تلاوت بھی سماعت فرمائیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے فضائل و فوائد۔ کتاب فوائد القرآن میں سورہ یاسین پڑھنے کے فضائل میں لکھا ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس متذکرہ حدیث رسول کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو دن میں پڑھے گا تو اس دن شام تک وہ حفاظت خدا میں رہے گا اور اسے رزق دیا جائے گا، اور جو شخص اس سورت کو شب میں پڑھے قبل سونے کے تو طلوع صبح تک خدا کی جانب سے اس کی حفاظت کی جائے گی اور خداوند عالم 1000 ملک اس پر موکل کرے گا جو صبح ہونے تک اس کی ہر شیطان اور ہر آفت سے حفاظت کریں گے۔ اور جو مومن اس سورت کو اپنی مدامت میں رکھے گا اس کے درمیان میں اس کی موت واقع ہو جائے گی تو خداوند عالم اس کے غسل اور مشیت جنازہ میں 30,000 فرشتوں کو بھیجا جائے گا جو سب کے سب اس کے جنازے کے ساتھ اس کی قبر تک جائیں گے، اور جب وہ شخص داخل قبر کر دیا جائے گا تو اس کے قبر سے نکالے جانے تک وہ فرشتے وہیں بیٹھ کر عبادت خدا میں مشغول ہوں گے اور اس کے لیے استغفار کریں گے، اور ان تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا، اور وہ شخص فشار قبر سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس کی قبر تا حد نظر کشادہ بھی کر دی جائے گی، اور جب وہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہی ملائکہ مشیت کریں گے اور اس سے ہم کلام ہو کر اس کا دل بہلائیں گے اور اسے ہر خیر و نیکی کی بشارت دیں گے، یہاں تک کہ گزریں گے اس کے ساتھ اس کے صراط اور میزان سے، اور اس مومن کو بے حساب داخل جنت کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مجمع البیان میں ابی ابن کعب سے منقول ہے، جو فوائد القرآن میں بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو واسطے رضائے خدا کے صرف ایک بار پڑھے گا تو اسے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ گویا اس نے پورے قرآن کو 12 مرتبہ پڑھا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے توریت میں اس سورت کا نام معمہ رکھا ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ مومن بندے کے لیے خیر و دنیا و آخرت کو عام کر دے گا اور اس سے دنیا و آخرت کی سختیوں کو دفع کر دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس سورت کو مدافع قاضیہ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے مومن بندے سے ہر شر و بدی کو دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر حاجت کے بر آنے کا
سبب بنتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سورت کے پڑھنے والے کو 20 حج بجا لانے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو صرف اس سورت کو سنے گا تو اس کو اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے جیسے کہ اس نے 1000 دینار راہ خدا میں صرف کیا ہو، یعنی خرچ کیا ہو۔ اس سورت کے پڑھنے کے ثواب کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن اس سورت کو رضائے الہی کے لیے ایک مرتبہ اپنی تمام عمر میں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سورت کا نام عزیزہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کی تلاوت کرنے والا مرد مومن خدا کے نزدیک اتنا شریف و پسندیدہ ہے کہ روز قیامت ان کو دوسروں کی شفاعت و سفارش کرنے کا بھی حق دیا جائے گا اور خدا اس کی سفارش و شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے بواسیر کی شکایت کی تو حضرت نے فرمایا کہ لکھ سورہ یاسین کو شہد سے اور پی لے۔ اس کو چنانچہ اس نے چند دن ایسے ہی کیا تھا کہ اس کا مرض بواسیر جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس بات کی شکایت کی کہ یا حضرت میرے بدن میں سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لکھ سورہ یاسین کو کسی جام میں اور دھو کر اس کو شہد سے اور پی لے۔ بس وہ شخص بھی ناقل ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور چند دن اس عمل کو کیا تھا کہ میرے بدن سے سفیدی زائل ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہار میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورت کو کسی قبرستان میں داخل ہو کر پڑھے گا اور اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخشے گا تو اہل قبرستان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی اور خود اس پڑھنے والے کو بعد ان لوگوں کے جو اس قبرستان میں دفن ہے ثواب دیا جائے گا۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مریض کے پاس وقت موت یہ سورت پڑھا جائے گا تو بعد دہر آیت کے 10 فرشتے نازل ہوں گے جو اس کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور اس مرنے والے کے سکرات میں کمی ہو جائے گی اور آسانی کے ساتھ اس کا دم نکلے گا، اور جب اس کی وفات واقع ہو جائے گی تو وہ فرشتے اس کے جنازے کی مشائیت کریں گے اور اس پر درود بھیجیں گے اور اس کے بخشش کے لیے خدا سے دعا فرمائیں گے اور خدا اس کی برکت سے اس مومن کو بخش دے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جس مومن کے وقت موت یہ سورت پڑھا جائے گا تو اس کی برکت سے اس مرنے والے کو یہ بھی فیض حاصل ہوگا کہ اس کی روح اس وقت تک قبض نہ کی جائے گی جب تک آب جنت سے اسے دنیا ہی میں سیراب نہ کر دیا جائے۔ اس سورت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اس سورت کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے گا تو وہ محفوظ رہے گا نظر بد سے اور جناتوں کے شر سے اور خوابہائے بد سے، یعنی برے خوابوں سے۔ بس ہر مومن و مومنہ کو چاہیے کہ اس سورت کو صبح و شام ضرور پڑھ لیا کرے تاکہ اس کے فوائد کو پورے طور سے حاصل کرے اور دشمنوں اور حاسدوں کی دشمنی اور حسد سے بھی محفوظ رہے۔ اب آئیے محترم ناظرین سورہ یاسین شریف کا وظیفہ ملاحظہ فرمائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، اور علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سورہ یاسین پڑھے گا اس کی 80 ضروریات پوری ہوں گی اور ادنا ضرورت فقر اور محتاجی سے نجات ہے۔ قضائے حاجت کے لیے نماز جمعہ کے بعد رو بقبلہ ہو کر سورہ یاسین 3 بار اس طریقے پر پڑھے کہ پہلے مبین پر پہنچے تو سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، دوسرے مبین پر پہنچے تو سورہ کوثر 3 بار پڑھے، اور تیسرے مبین پر پہنچے تو سورہ علم نشرح 3 بار پڑھے، اور چوتھے مبین پر پہنچے تو سورۃ الفاتحہ 3 بار پڑھے، پھر 5ویں مبین پر پہنچے تو آیت الکرسی 3 بار پڑھے، اور 6ٹھے مبین پر پہنچے
تو یہ دعا 3 بار پڑھے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور 7ویں مبین پر پہنچے تو 3 بار درود شریف پڑھے اور یہ دعا 7 بار کرے۔ اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک، ترجمہ اے اللہ میری روزی میں اتنی وسعت فرما کہ میں تیری مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور پھر سورت مکمل کرے، یعنی سورہ یاسین جتنی باقی ہے مکمل تلاوت کر لے۔ اور محترم ناظرین، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کو یہ 10 برکات حاصل ہوتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سورہ یاسین پڑھو، اس میں 10 برکات ہیں۔ نمبر 1، اگر بھوکا پڑھے تو سیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر پیاسا پڑھے تو سیراب کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر ننگا لباس سے محروم پڑھے تو اسے لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، کنوارا پڑھے تو شادی ہو جائے۔ نمبر 5، خوف زدہ پڑھے تو امن پا جائے۔ نمبر 6، قیدی پڑھے تو رہائی پائے۔ نمبر 7، مسافر پڑھے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے۔ نمبر 8، جس کا سامان گم ہو اگر وہ پڑھے تو اپنا سامان پا جائے۔ نمبر 9، اگر مریض پڑھے تو شفا یاب ہو جائے۔ نمبر 10، میت کے پاس پڑھی جائے تو اس سے عذاب میں تخفیف کی جائے۔ بحوالہ مسند الحارث 526۔ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بوقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے اسے شام تک اس دن کی آسانی عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ اب آئیے محترم ناظرین سورہ یاسین کی مختصر سی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ اپنی ہر دلی حاجت اور مراد پانے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں گے، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے چاہنے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے۔ ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔